نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے حضرت علامہ مولانا محمد مختار احمد علیمی صاحب قبلہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور کے رحل پر علم و ادب و فضل و کمال کی کتابی صورت میں جماعت اہل سنت کے نامور معتبر مستند موقر علماء اکرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت ہو چکا ہے، آپ حضرات نے ایک بہترین خطاب سماعت کر لیا، اور اس کے بعد میاں محمد بخش اور بابا بلے شاہ بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کے نام کے ساتھ بخش آتا ہے، توجہ ہے، جن کے نام کے ساتھ بخش آتا ہے ان کے کلام میں بڑا لطف ملتا ہے، اور فرمایا یا تو خدا بخش زار ہو گئے، میاں محمد بخش ہو گئے، تو یہ فرمایا۔ بہرحال میں بلا تاخیر اور تمثیل کے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، جان کائنات، شان کائنات، ایمان کائنات، روح کائنات، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معتبر مقدس منور بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ ہے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ذرا پیچھے والے بولیو نا، کیا کرتا ہے؟ درود پڑھتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ دوسرے مقام پر آقا نے ارشاد فرمایا جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتوں کے ذریعے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں الگ ہو گئیں۔ بارگاہ رسول میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سا درود ہے جس کو آپ اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں، اور وہ کون سا درود ہے جو فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے؟ توجہ کریں، سبحان اللہ کہنا آپ کی مرضی، لیکن توجہ میری طرف رکھیں آپ۔ وہ کون سا درود ہے جس کو آپ خود سنتے ہیں، اور وہ کون سا درود ہے جس کو فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، میرے صحابہ سنو، جب میرا امتی مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، میں محمد عربی خود اس کے درود کو سماعت کرتا ہوں، اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ کون سا درود؟ جو محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ نبی کی بارگاہ ہے نا، قیامت کے دن ایک ایسا موقع بھی ہوگا کہ جو لوگ لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ناک بھی کھجلا رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو بغلیں بھی کھجلا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن پرانے کپڑے میں لپیٹ کر وہ نمازیں بندے کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کیا کر دی جائیں گی؟ اس لیے کہ اللہ جہاں رحمان اور رحیم ہے وہاں قہار اور جبار بھی ہے۔ تو یہ نبی کی بارگاہ ہے جس نبی کی شان یہ اللہ نے فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے نبی میں نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔
تو آقا نے فرمایا اگر میرا امتی مجھ پر درود محبت سے نہ بھی پڑھے، لاپرواہی کے ساتھ بھی پڑھے گا، تب بھی اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ درود میری بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب یہ مرضی آپ کی ہے، محبت کے ساتھ پڑھیں یا لاپرواہی کے ساتھ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، بندہ جس ادارے میں ہوتا ہے وہاں کے اساتذہ کے علم سے متاثر ہوتا ہے، ان کے فن سے متاثر ہوتا ہے، ان کے کردار سے متاثر ہوتا ہے، ان کی گفتار سے متاثر ہوتا ہے اور ان کی فہم و فراست سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہاں کس جگہ کا پتہ نہیں کیا نام ہے جی، نلوئی والوں، یہ آپ کی قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دو عظیم اداروں کے دو پھول عطا کیے ہیں، اور ان اداروں کے جو بانی ہیں اور جن کے نام پر وہ ادارے چلتے ہیں ان کی سوچ آفاقی ہے، ان کا کردار آفاقی ہے، ان کی فکر آفاقی ہے اور ان کا کام بھی آفاقی ہے۔ تو آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں۔ میں چند دو شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد چند منٹ آپ حضرات کے سامنے تقریر نہیں بلکہ نبی کی محبت کی چند باتیں کروں گا۔ آج کل ہماری تقریروں کے تعلق سے ہوتا یہ ہے کہ جناب مولوی نے تقریر بڑی سونی کی تھی، کیونکہ یہ کچھ تو یاد نہیں لیکن تقریر بڑی سونی کی تھی، سواد آ گیا ہے۔ تو اس لیے تقریر والا کنسپٹ ختم کریں، نبی کی محبت والا پیدا کریں۔ اہل سنت کے دل میں ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت رہے گی، اہل سنت کے دل میں ہمیشہ مصطفیٰ کی محبت رہے گی، منکر و حشر میں دیکھ لینا اپنے قبضے میں جنت رہے گی، منکر و حشر میں دیکھ لینا اپنے قبضے میں جنت رہے گی، خواجہ ہند ان ظالموں کی کب تلک حکومت رہے گی، خواجہ ہند ان ظالموں کی کب تلک حکومت رہے گی، بولے خواجہ بھارت کے اندر صرف میری حکومت رہے گی۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی توجہ تھوڑی دیر میری طرف رکھیں۔ میں نے قرآن کی جس آیت کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دو اے لوگو ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، کیا ہونا چاہتے ہو؟ مقبول ہونا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ کے محبوب ہونا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ کے پیارے ہونا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، انعام اللہ تمہیں یہ دے گا کہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اور جب انعام کے طور پہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تو پھر اپنے محبوب کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اور پھر میرے حبیب میری صفت بھی بتا دو, واللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے, گناہوں کو مٹا دینے والا ہے. چند باتیں میں آیت کریمہ کے تعلق سے بنیادی طور پر کروں گا. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا پالنہار ہے, ساری کائنات کا مالک ہے, ساری کائنات کا رازق ہے, اور ساری کائنات کو دیکھنے والا ہے. اور اس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ وہ ساری چیزوں پر میرا رب قادر ہے. اب میں جس نقطے کی طرف آپ کا ذہن لانا چاہ رہا ہوں, توجہ فرمائے علماء کرام کا, میں معذرت کے ساتھ کسی کا نام نہیں لے سکا, توجہ میری طرف رکھیں. رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک سے فرمایا, میرے حبیب اعلان تم کرو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ ذرا پیچھے والے کیا کرو؟ ان کنتم تحبون اللہ, اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو. میرا رب اتنی شانوں والا ہے, اتنی بلندیوں والا ہے, اور ساری شانیں رب کے لیے ہیں. کیا وہ رب, یقیناً میرا رب اس چیز پر قادر تھا کہ وہ ہم سب کے دلوں میں یہ ڈال سکتا تھا کہ اگر تم میری بارگاہ کے مقبول ہونا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو. توجہ چاہوں گا میں علماء کرام کی, اہم نقطہ ہے. یہ رب ہمارے ذہن میں ڈال سکتا تھا, یہ اس کی شان ہے, وہ ڈال سکتا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ارے اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, اس کو صرف کہتا ہے کن فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ ہمارے دلوں میں نہیں ڈالا, خود یہ اعلان نہیں فرمایا, بلکہ اس کے لیے اپنے نبی کو فرمایا, میرے نبی اعلان تم کرو. محبت سے کہیں گے کیا کرو؟ اعلان تم کرو. اب یہاں دو باتیں ہیں, ایک مقبول اللہ کی بارگاہ کا ہونا ہے, مقبول رب کی بارگاہ کا ہونا ہے, پسندیدہ رب کی بارگاہ کا ہونا ہے, محبوب رب کی بارگاہ کا ہونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی بارگاہ کا محبوب بنانا ہو, اپنی بارگاہ کا مقبول بنانا ہو, تو ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا کریم تو نے اگر اپنی بارگاہ کا محبوب اور مقبول بنانے کے لیے ہمارے لیے کوئی رہنما اصول عطا فرمایا ہے, تو نے اپنے حبیب عطا فرمایا ہے, تو یہ خود بھی ہمیں اعلان فرما سکتا تھا. میرے رب نے ارشاد فرمایا, لوگوں سنو سنو, میری بارگاہ میں سوال کرنے والوں سنو, میں رب ہو کر کے میری یہ شان نہیں کہ میں ہر بندے سے گفتگو کروں, میں رب ہو کر کے اپنے نبی کو اپنا نمائندہ بناتا ہوں. اور میرے نبی کی بارگاہ میں تم جب آ جاؤ گے اور میرے نبی کی بارگاہ سے یہ پیغام لے جاؤ گے, تو کرائیٹیریا تمہاری محبت کا, تمہاری وفاداری کا اگر میں نے بنایا ہے تو ذات پاک محبوب پاک بنائی ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ گے, میری بارگاہ کے مقبول بن جاؤ گے, میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ گے, میرے پسندیدہ بن جاؤ گے, میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ گے, کائنات تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. جب میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ گے, کائنات تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. اب یہاں میں ایک نقطہ اور واضح کر دینا چاہتا ہوں, نبی کا جو تعلق ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک مخلوق سے نبی کا تعلق ہوتا ہے, ایک خالق سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ خالق سے ہوتا ہے. یعنی ایک کو تعلق باللہ کہا جاتا ہے اور ایک کو تعلق بالخلق. جو لوگوں کے ساتھ نبی کا تعلق ہوتا ہے اس کو تعلق بالخلق کہا جاتا ہے, اور جو رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کو تعلق باللہ کہا جاتا ہے. تو لوگوں, رب تبارک و تعالی نے گویا اپنے بندوں کو یہ پیغام دے دیا, لوگوں کو یہ میسج دے دیا, لوگوں میں رب ہو کر کے نبی کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا, اور تم میرے بندے ہو کر کے میری بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں آنا, بلکہ نبی کی بارگاہ میں پہلے آنا ہوگا, میرے نبی کی سیرت کو
अपनाना होगा, मेरे नबी की शरीयत को अपनाना होगा। और जब मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाओगे, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म भी कर लो, मेरे नबी की बारगाह में आ जाओगे तो मेरा नबी तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करेगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये शान है। तो एक इस ताल्लुक का नाम है नूर और एक ताल्लुक का नाम है बशरियत। तो यानी हमारा अकीदा ये है, हमारा नबी नूर भी है, हमारा नबी बशर भी है। जब रब की बारगाह में जाना हो तो नबी नूर है, और जब मखलूक के पास आना हो मेरा नबी बशर है। जी, खल्क से औलिया, कुर्बान जाइए बरेली के इमाम पर। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, जरा पीछे वाले शायद भूख लगी है, और रसूलों से आला हमारा नबी, अफजलुल बशर है मेरे नबी। तो ये एक नुक्ता वाज़े हो गया। अब तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इत्तिबा कहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये सूरज है तो इसके साथ साया भी है। क्या है? तो इत्तिबा दरअसल कहते हैं, ये अरबी के माहिरीन बैठे हैं कि सूरज के साथ जो साया चलता है इसको इत्तिबा कहा जाता है। और साया जो होता है ये सूरज के आगे होता है कि पीछे? जी, इसमें भी शक में है लोग, पता नहीं आगे होता है कि पीछे। जी, पीछे होता है। अब ये कहीं रुक भी जाता है ना साया तो सूरज निकल जाता है, ऐसा होता है? जी, सूरज यहां से निकल गया, साया यहीं रुका रहेगा या सूरज के साथ जाएगा? जी, सूरज जिधर जाएगा साया भी उधर जाएगा। जी, तो कहने का मतलब ये है, मेरे मुस्तफ़ा की शान ये है, रब ने फरमाया महबूब मेरी बारगाह के बनना चाहते हो, मकबूल मेरी बारगाह के बनना चाहते हो, महबूब मेरी बारगाह के बनना चाहते हो, तो लोगों मेरे नबी की जात तुम्हारे लिए एक रहनुमा उसूल है, आइडियल है। मेरे नबी की जिंदगी देखोगे, मेरे मुस्तफ़ा का चलना फिरना देखोगे, तुम्हें चलना फिरना आएगा। मेरे मुस्तफ़ा का खाना पीना देखोगे तो तुम्हें खाना पीना आएगा। मेरे मुस्तफ़ा का बोलना देखोगे तुम्हें बोलना आएगा। और मेरे मुस्तफ़ा का मेरी बारगाह में बंदगी करना देखोगे तुम्हें बंदगी करना आएगा। फत्तबिऊनी, तो मेरे नबी ऐलान ये कर दो कि इत्तिबा मेरी करो, और जब मेरी इत्तिबा कर लोगे तो रब की बारगाह के मकबूल बन जाओगे। गोया पता ये चला इत्तिबाए मुस्तफ़ा का नाम रिज़ाए रब्बुल आलमीन है। युहब्बिबकुमुल्लाह, और जब मेरे नबी की ज़ात को तुम अपना आइडियल बना लोगे। आज उलमाए किराम के मैं माजरत के साथ गुजारिश ये करूं, आज हमारा मुआशरा इस तरफ जा रहा है कि हमें अगर कोई आइडियल बनाना है तो अब हमें हिंदुस्तान में भी नहीं मिलते, बल्कि वेस्ट इंडीज से जाकर के उठाते हैं। जी, कहां से लाते हैं? वेस्ट इंडीज से। जिसको हमारे यहाँ पहले जो है वो, अब पता नहीं ये दौर होगा कि नहीं, मुझे काफी अरसा हो गया भेड़ बकरियों से दूर। पहले जो है होता था ये था कि वो एक कुत्ता रखते थे, अब भी होगा शायद, तो उसकी जो कटिंग करते थे उसको कहते थे कुत्ता कटिंग। क्या बोलते थे? कुत्ता कटिंग। आज हमारा नौजवान वही कुत्ता कटिंग करके इतराता है। ये हंसने की बात नहीं है। हम देखें हम जा कहां रहे हैं? कुत्ता कटिंग, और वो भी हिंदुस्तान से नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज वाले जो करते हैं वहीं से जाकर के उठाते हैं। फिक्र देखें हमारी क्या है, सोच देखें हमारी किस तरफ जा रही है। मैं एक बात बताऊं मादरत के साथ, आप सारे बुजुर्ग बैठे हैं, औलाद के अंदर अगर इस तरह के जरासीम पैदा हो जाएं उसकी जिम्मेदार सिर्फ औलाद है? जी, हमारी तवज्जो से हमारा बेटा IAS ऑफिसर बन सकता है। तवज्जो मेरी तरफ रखें,
ہماری محنت سے ہمارا بیٹا KS آفیسر بن سکتا ہے. ہماری محنت سے دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہماری بیٹی اور ہمارا بیٹا کوالیفائی کر سکتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں وہ انٹرنس پاس کر سکتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے ہماری محنت سے ہمارا بیٹا مسجد کا نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ جی سب کچھ کر سکتا ہے ہمارا بیٹا اور بیٹی، تو مسجد کا نمازی کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ مسجد کا مؤذن کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے نہیں بن سکتا کہ ہماری توجہ یہ ہے بیٹا IPS آفیسر بن جائے، پونچھ کا DC بن جائے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ سیکریٹریٹ کا سیکریٹری بن جائے، ہمارا بیٹا ملک کا وزیر اعظم بن جائے، ہمارا بیٹا جو ہے سب سے بڑا امتحان کوالیفائی کر لے تو محلے علاقے میں نہیں بلکہ شہر میں ہمارا نام روشن ہوگا. مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، کل قیامت کے تعلق سے، کل قیامت میں جب آپ کے بیٹے کے تعلق سے سوال ہوگا اور یہ اعلان کیا جائے گا، میرے مصطفیٰ نے پہلے فرما دیا ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. مجھے یہ بتائیے آپ کا بیٹا شرابی بن جائے آپ اس کے جواب دہ ہیں، آپ کا بیٹا بے نمازی بن جائے آپ اس کے جواب دہ ہیں، آپ کی بیٹی بے حیائی میں ملوث ہو جائے آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ مسجد کے نمازی ہو تو آپ کو مبارک، آپ مسجد کے جو ہے پہلی صف کے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں تو یہ آپ کو مبارک ہے. لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، جب آپ کا بیٹا شراب پی رہا ہوگا تو سوال جب آپ سے ہوگا کیا جواب دو گے؟ جب آپ کا بیٹا بے نمازی ہوگا آپ سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ آپ کی بیٹی کے سر پہ اگر جو ہے وہ ایک دوپٹہ نہیں رک سکتا ہے، بے حیائی جو عام ہو رہی ہے اس کے تعلق سے جب آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن، مسلمانوں جواب کیا دو گے مصطفیٰ کو؟ کلکم راعین، تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا. تو توجہ دیں وہ باپ جن کا بیٹا بے نمازی ہے، توجہ دیں وہ مائیں جن کی بیٹیاں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں، توجہ دیں وہ بھائی کہ جن کی بہنوں کے سروں پہ ایک دوپٹہ نہیں رک سکتا ہے، توجہ دیں وہ بیٹیاں کہ جن کی بہنیں ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں رک سکتا ہے. مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، اللہ نے فرما دیا ہے میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے. ارے ہم نے نبی کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے. اور ظلم والے ظلم یہ ہے، اگر مسجد کا مولوی آپ کے بیٹے کو ایک چھڑی مار دے گا، کل پورا محلہ اکٹھا کر کے آپ گالیاں دیں گے اور مولوی کو کہیں گے چل مولوی تو کون آتا ہے میرے بیٹے کو مارنے والا؟ ایمانداری سے بتائیے، جب ایک باپ اپنے بیٹے کے سامنے، جب ایک باپ اپنی بیوی کے سامنے، جب جو ہے بچے کا باپ اپنے سارے افراد خانہ کے سامنے بیٹھ کر کے مولوی کو برا بلا کہہ رہا ہوگا، مسجد کے مؤذن کو برا بلا کہہ رہا ہوگا، مسجد کے امام کو برا بلا کہہ رہا ہوگا، وقت عالم کو برا بلا کہہ رہا ہوگا، مجھے یہ بتائیے آپ کا بیٹا اس کے پیچھے نماز پڑھنے جائے گا؟ توجہ میری طرف رکھیں، تبصرے بعد میں کر لینا. آپ کا بیٹا اس کے پیچھے نماز پڑھنے جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا کردار یہ ادا کیا ہے کہ بیٹے کے دل سے مولوی کی محبت ختم کی ہے. اور سب سے پہلی بنیاد علماء اکرام شاید مجھے معذرت معاف کریں گے، حقیقت یہی ہے، سب سے پہلا جو اہم کردار ہم نے ادا کیا ہے علماء کی محبت اپنی اولاد کے دلوں سے ختم کرنے کی، وہ سب سے پہلے باپ ہوگا. چھڑی کیوں مار دی؟ مولوی تو کون آتا ہے میں تیرے جیسے 10 مولوی لے آؤں، تیرے جیسے میں 10 امام لے آؤں، اور لانا ہی ہے تو انہی جیسا کیوں لانا ہے؟ جی اگر لانا ہے تو ان جیسا ہی کیوں لانا ہے؟ تو اس طرف توجہ دیں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں. آپ کو مولوی سے، آپ کو امام صاحب سے اختلاف ہو گیا، آپ کو یہ کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ آپ پورے محلے میں اس کا شور شرابہ کریں، بلکہ حقیقت اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے آپ کا جس کے ساتھ اختلاف ہو بیٹھ کر کے حل کریں. لیکن نہیں،
آپ علماء کی، آپ آئمہ کی اور آپ کے خطبہ کے تعلق سے بغض کا نتیجہ یہ نکلا، آپ کا بیٹا بے نمازی بن گیا، آپ کا بیٹا قرآن کا قاری نہ بن سکا، آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ نہ بن سکا، آپ کا بیٹا مسجد کا نمازی نہ بن سکا، آپ کا بیٹا مسجد میں دینے والا نہ بن سکا۔ اگر کوئی آپ نے بنایا ہے تو بیٹے کو بے نمازی بنایا ہے، آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی ہے، آپ نے اولاد کو نبی کا دین نہیں دیا ہے، بلکہ اولاد اگر آگے بڑھ رہی تھی آپ نے بیٹے کے ہاتھ کھینچ کر کے قرآن اس کے ہاتھ سے رکھ دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ نبی سے محبت، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آج ہم امتی اس طرح کے بن گئے ہیں نبی کے کہ اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھین رہے ہیں، اور نعرہ یہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ اسی غلامی رسول میں داڑھی کیوں نہیں قبول؟ جی اسی غلامی رسول میں مسجد کی پہلی صف کا نمازی بننا کیوں نہیں قبول؟ اس لیے نہیں قبول، آپ کو پتا ہے میں نے کون سا جا کے بارڈر پہ لڑنا ہے، صرف نعرہ لگانا ہے، فیس بک پہ آ جائے گا، یوٹیوب پہ آ جائے گا، کل اخبار میں آ جائے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ کو پتا ہے تلوار میں نے نہیں اٹھانی، آپ کو پتا ہے جہاد میں نے نہیں جانا، صرف زبان خرچی ہے، اس میں کیا جاتا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ مسلمانوں، نبی سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ غلامی رسول میں داڑیاں بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں مسجد کا نمازی بننا بھی قبول ہے، اور غلامی رسول کا حق یہ ہے کہ بندہ ایک طرف اگر وقت کا ڈی سی ہو تو پہلی صف کا نمازی بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میلاد مصطفیٰ کے جلسے ہوتے ہیں، میلاد مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے جو جلسے ہوتے ہیں اب یہ صرف بریانی تک رہ گئے، اس لیے ہمارے لوگ بھی اب 2 بجے کے بعد آتے ہیں، ان کو پتا ہے اب دعا ہونے والی ہے، بریانی کھائیں گے واپس آ جائیں گے، پہلے جا کر کے کون سا ٹائم ویسٹ کریں؟ یہ سچ ہے۔ آج یہ ذہن لے کر کے جائیں، اب غلامی رسول میں صرف بریانی قبول نہیں، داڑیاں بھی قبول ہیں۔ غلامی رسول میں صرف بریانیاں اور نعرے بازیاں قبول نہیں، بلکہ مسجد کا نمازی بننا بھی قبول ہے۔ آج ہی اپنا ذہن بنائیں، مجھ سے کچھ ہو کہ نہ ہو لیکن میرا بیٹا قرآن کا قاری ضرور بنے گا، کچھ ہو کہ نہ ہو میری بیٹی قرآن کی حافظہ ضرور بنے گی، کچھ ہو کہ نہ ہو میری اولاد نمازی بنے گی، کچھ ہو کہ نہ ہو، لیکن میرا آج سے یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو غلامی رسول کا پکا پٹا عطا کر دوں گا۔ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں یہ آپ کی ذمہ داری، اگر ہاتھ اٹھانا ہی ہے اٹھا کر کے صرف دل پر رکھیں، آنکھیں بند کریں اور بند کر کے اس بارے میں جو ہے وہ خود سوچیں۔ قیامت کے دن جب میرے مصطفیٰ ارشاد فرمائیں گے اے میرے امتیوں میں نے کسی موڑ پہ تمہیں نہیں بھولا ہے، میں جب پیدا ہوا تو ربی حبلی امتی کی صدائیں میں بلند کر رہا تھا، میں جب معراج پہ گیا تو ربی حبلی امتی کی صدائیں میں بلند کر رہا تھا، میں نے جب دنیا کو خیر آباد کہا تو ربی حبلی امتی کی صدائیں میں بلند کر رہا تھا، دنیا کے کسی مقام پر میں تمہیں نہیں بھولا، اور قیامت کا دن ہوگا اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہوگی سر کو سجدے میں رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ اس نبی کے ساتھ غلامی کا تقاضا صرف بریانی رہ گیا ہے مسلمانوں؟ سبحان اللہ۔ آج ضرور سوچیں، اس لیے کہ یہ شاید آپ کسی خوبصورت تقریر سننے کے موڈ میں رہے ہوں گے، لیکن یہ محبت کی باتیں، یہ سیرت کی باتیں، ہم نے سیرت مصطفیٰ کو اپنی زندگیوں میں اپنانا بھی ہے اور صورت مصطفیٰ پہ لنگر بھی لٹانے ہیں۔ سبحان اللہ۔
नबी की मिलाद मनाएंगे, नबी का जश्न मनाएंगे, लेकिन साथ में नबी का बचपना कैसा गुजरा है, हमने अपनी औलाद को नबी का बचपना सिखाना है। नबी की जवानी कैसी गुजरी है, हमने अपनी औलाद को नबी की जवानी के जो है मुकद्दस औराक बताने हैं। आपके घर में नबी की सीरत की किताबें होने चाहिए, आपके घरों में कुरान मुकद्दस तर्जमाए कंजुल ईमान होना चाहिए। और जब आप अपनी औलाद को सीरत मुस्तफ़ा की किताबें दे देंगे, कुरान करीम की तिलावत दे देंगे, तो मेरा ईमान ये कहता है कंजुल ईमान पढ़ने वाला कभी बेनमाजी नहीं हो सकता। मेरा ईमान ये कहता है नबी की सीरत पढ़ने वाला कभी बदमाश नहीं हो सकता है, कभी चोर नहीं हो सकता है, कभी गुंडा नहीं हो सकता है, कभी बेनमाजी नहीं हो सकता है, और कभी शराबी नहीं हो सकता। और सब कुछ अपनी औलाद के हाथों से हम छीन करके मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब के पास आए। हजरत मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मुझे एक बात बताओ। मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब को यह हक बनता है ना कि वो आपसे पूछें, आपने अपने बेटे को कुरान की तालीम दी? इनका हक बनता है। तावीज़ बाद में दें, पहले जो कुरान मुक़द्दस आपकी अलमारी के अंदर रखा हुआ है, 1 साल से गिलाफ के अंदर बंद करके, अब कोई घर में मरेगा तब उस कुरान को खोलेंगे। ये कुरान करीम सिर्फ चहल्लुम पे पढ़ने के लिए नाजिल नहीं हुआ, ये कुरान करीम सिर्फ चौथे पे पढ़ने के लिए नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ये कुरान नाजिल इसलिए हुआ कि कुरान के एक एक लफ्ज को अपनी जिंदगियों में अपना लो। तो हज़रात, मैं ये अर्ज कर रहा था, अपनी औलाद को नबी की सीरत दे दें, अपनी औलाद को नबी की सूरत दे दें, और जब नबी की सीरत दे देंगे, नबी की सूरत दे देंगे, तो उस वक्त आपका जहन ये होना चाहिए, अरे इस्लाम एक आफाकी मजहब है, और आफाकी मजहब के मानने वालों की फिक्र भी आफाकी होनी चाहिए, आफाकी मजहब के मानने वालों की सोच भी आफाकी होनी चाहिए। और जब एक आफाकी मजहब के मानने वाले उठेंगे, तो उस वक्त उनकी नजरें कदमों में नहीं बल्कि मुस्तफा की सीरत पे होंगी। अल्लाह करीम हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। आप पैगाम ये लेकर के जाएं, आज के बाद हमने मौलवी पे नज़र बाद में रखनी है, पहले नज़र रखनी है मेरा बेटा कर क्या रहा है। मौलवी के मोबाइल पे नज़र आपकी बाद में होने चाहिए, पहले आपकी बेटी और बेटे के हाथ में जो 20,000 का मोबाइल है, मुझे मोबाइल पे एतराज़ नहीं, उस मोबाइल के अंदर जो मवाद है आपका हक बनता है वो देखने का कि इसमें मवाद कैसा है। बेशक आपकी नज़र जहां इमाम साहब पे उठती है, ईमानदारी के साथ आज एक नज़र अपनी औलाद के लिए भी बचा करके ले जाएं। अल्लाह करीम हम सब को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जमात अहले सुन्नत के एक सरकर्दा आलिम दीन, मुअक्कर आलिम दीन, मोतबर आलिम दीन, और इन्होंने दोनों फील्ड में अपना एक नाम बनाया है, नाम कमाया है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशारत हुसैन सकाफ़ी साहब क़िबला, फ़िक्री दुनिया में इनका एक आला मेआर है, कलमी दुनिया में आला मेआर है, तामीरी दुनिया में आला मेआर है, और इल्मी दुनिया में आला मेआर है। खिताबत के जौहर इंशाअल्लाह करीब आप देखेंगे। अल्लाह करीम हम सब को ऐसे उलमाए कराम की खिदमत और उनकी खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। 10 मिनट और लगा नमाज।